مومن ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں چیزیں چھپی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ایک آنکھوں کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں جو تم چھپائے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ ہر اس اچھی اور بری چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں آنکھوں میں خیانت جو ہے وہ تب آتی ہے کہ جب بندہ حیا سے دور ہو جاتا ہے، اور خود حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، فرمایا جس میں حیا نہ رہے تو پھر چاہے وہ جو مرضی کرتا پھرے، یعنی وہ بندہ پھر درجہ مومن سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور کے در اقدس سے فیض پانے والے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے حیا کو دور فرما دیتا ہے۔ تو جب جس بندے میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کا بھی لحاظ، شرم، حیا اس میں نہیں رہتی، وہ حیا نہیں کرتا، تو پھر اس طرح وہ اس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، متقی جو پرہیزگار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے خلاف باتیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ تمام لوگوں سے نفرت کروا دیتا ہے، پھر وہ بھی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ حیا ایک ایسی چیز ہے، یہ سارے جو بدن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کان ہے اور زبان ہے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور جو ہے وہ ہماری گردن میں حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی طرح لاوارث نہیں ہے کہ جو مرضی ہے وہ کرتے پھریں۔ ہم جس طرح مسجد میں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو احکامات ہیں اسی طرح ہم باہر ہوں گے۔ پہلی قومیں بھی برباد اسی لیے ہوئیں، وہ جب اپنے جو عبادت خانے تھے ان میں آتے تو اور ہوتے تھے، اور جب عبادت خانوں سے باہر نکلتے تو پھر ان کا جو ہے وہ دائرہ جو تھا وہ اور ہوتا تھا، ان کے جو رواج تھا وہ اور ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں بربادی کر دی ہے۔ اور یہ ہمارا بدن، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہی احکامات ان سے استعمال کیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ ہر انسان کو جو ہے وہ طاقت، قوت اور پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عبادت گزار ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ سورہ ملک ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو زندگی اور موت کو بنایا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھا جائے گا، آزمایا جائے گا کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ طاقت، قوت، اور آخری بات ہے کہ اولیاء کرام جو تھے وہ کہتے ہیں ہر کام سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے، اور جب کھانا کھاتے تھے تو وہ اولیاء کرام جتنی نیتیں کرتے تھے ان میں سے ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے جو طاقت ملے گی اس طاقت کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔